میلاد کے نام پر نکالے جانے والے جلوسوں میں لڑکیوں کو سجا کر اسٹیجوں پر بٹھا کر حور بنا کر دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو؟ پیروں کے جعلی روپ دھار کر ڈانس کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور شیطان کے ہمراہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈیاں لگانے سے نہیں، سیرتیں سوارنے سے خوش ہوں گے، جلوس نکالنے سے نہیں، حقداروں پر فلوس لگانے سے خوش ہوں گے، پہاڑیاں بنا کر ڈیک لگا کر گانے بجانے سے نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے اور توبہ کے آنسو بہانے سے راضی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے والے اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھنے والے ان حرکتوں کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ذمہ داروں سے ایسوں کی مرمت کرنے کی گزارش بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں جو رب العالمین ہے، بے بہا درود و سلام اس ہستی پر جو رحمت للعالمین اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ایم عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں عالم کا کالم۔ ناظرین، ماہ ربیع الاول کو عالم اسلام میں بالخصوص اور دنیا بھر میں بالعموم بڑا مقصد سمجھا اور بڑے احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس ماہ میں ایک ایسی ہستی نے جنم لیا جس نے دنیا کے باطل نظاموں اور شخصی سلطنتوں کے محلات میں دراڑیں ڈال کر انسان کو انسان کی غلامی کے شکنجے سے نکال کر استحصالی قوتوں کی کمر پر کاری ضرب لگائی، دنیا کو ایک نئے انقلاب کی نوید سنائی اور زندگی گزارنے کی رہنمائی عطا فرمائی۔ اتنی اعلیٰ تعلیم اور قائد عظیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے ہونے کے باوجود جو میدان پریشان کر رہا ہے وہ مذہبی اختلافات و معاملات اور عوامی جذبات ہیں۔ مزید بات کرنے سے پہلے یہ چند جھلکیاں دیکھیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم آج تک یہی نہیں سیکھ پائے کہ ہمیں اپنے مذہبی پروگراموں اور تہواروں کو کس انداز سے منانا چاہیے۔ قرآن اور صاحب قرآن کے دیے ہوئے نظام، صحابہ کرام کے دن اور شام اور اہل بیت کے اعلیٰ کردار و مقام کے ہوتے ہوئے بھی ہماری زندگی کسی شرمندگی سے کم نہیں۔ فرقوں میں بٹی ہوئی قوم، نفرتوں میں گھری ہوئی عوام جو جی میں آئے کرتی چلی جا رہی ہے، جبکہ سیاسی و ملی شنوائی ہو یا مذہبی معاملات میں رہنمائی، ہر جگہ رسوائی ہی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دن تہوار جن سے ہم اپنا کردار سنوارنے اور عاقبت نکھارنے کے لیے بارگاہ خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں صراط مستقیم پر چلنے کا وعدہ کر کے پچھلے معائب سے توبہ کر کے تائب ہو سکتے ہیں، الٹا شیطان کے نائب بن جاتے ہیں۔ کسی کی سالگرہ منانے پر اس کو تحفہ دیا جاتا ہے۔ اب جس ہستی کی ولادت کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں ان کو ہم کیا تحفے بھیج رہے ہیں؟ یہ بےہودگی، بد تہذیبی و بد عملی، کج فہمی، بدبختوں اور بد نسلوں، یہ وہ بارگاہ ہے جہاں حاضری لگوانے کے لیے درودوں کے گجرے، سلاموں کے تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ تم نے ان کے نام پر مجرے کرنے شروع کر دیے، اور تو اور میلاد کے نام پر نکالے جانے والے جلوسوں میں لڑکیوں کو سجا کر اسٹیجوں پر بٹھا کر حور بنا کر دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہو کہ ہم اخلاق کی پستی میں یہاں تک گر چکے ہیں؟ پیروں کے جعلی روپ دھار کر ڈانس کرنے والے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی اور شیطان کے ہمراہی ہیں۔ ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو ان جلوسوں میں شرکت کرنے والے اور تماشبین بن کر خاموش رہنے والے ہیں
وہ بھی اتنے ہی مجرم ہیں۔ ہم میلاد منانے والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریق پر چلنے والے، صحابہ و اہل بیت سے محبت رکھنے والے ان حرکتوں کی نہ صرف مذمت کرتے ہیں بلکہ ذمہ داروں سے ایسوں کی مرمت کرنے کی گزارش بھی کرتے ہیں۔ اور وہ تمام یوٹیوبرز جو مذہب کے ساتھ انجینئرنگ کر اور ڈاکٹری نسخے آزما کر بےہودگی کو حقیقی میلاد منانے والوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ حجروں میں چھپ کر طنز کے نشتر چلانے اور مرضی کے کلپ کاٹ کاٹ کر دکھانے، حجتیں بنانے کی بجائے میدان عمل میں آئیں، اور جہاں جہاں ایسی بےہودگی ہے وہاں جا کر ان کو روکیں اور روک کر دکھائیں اور سمجھائیں کہ خوشی غمی منانے اور محبت کا اظہار کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے۔ فقط کہہ دینا کہ شے نہیں سے کچھ نہیں بنے گا، اگر حقیقی معنوں میں کردار ادا نہیں کر سکتے تو سمجھ جائیں آپ کسی قابل ہیں ہی نہیں۔ جاہلیت کا پرچار اور بحث و تکرار کرنے سے، سینے کی بات سفینے کے سپرد کرنے سے آپ دین کی خدمت کم اور دین میں نفرت زیادہ ڈال رہے ہیں۔ ابھی تک علماء حق کا بھی اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس کو ترجیحی بنیادوں پر لیتے ہوئے اپنے خطبوں میں، اپنے جلسوں میں اور محفلوں میں لوگوں کو سمجھائیں تاکہ آنے والے سال اس وبال سے بچ سکے۔ باقی رہی بات عوام کی، ان کو چاہیے وہ اپنے کرداروں کو سنواریں اور اپنی عاقبت کو نکھاریں۔ میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈیاں لگانے سے نہیں، سیرتیں سنوارنے سے خوش ہوں گے، جلوس نکالنے سے نہیں، حق داروں پر فلوس لگانے سے خوش ہوں گے، پہاڑیاں بنا کر ڈیک لگا کر گانے بجانے سے نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے اور توبہ کے آنسو بہانے سے راضی ہوں گے۔ سج گئے نے گلیاں تے بازار تے مسجداں وچ نہ وڑن یار، سمجھو دین دے غدار دو ہی جانی خار ہی خار۔ اپنے میزبان ایم عالم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔